موت سے پہلے انسان کے ساتھ 3 واقعات ضرور پیش آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے انسان کے ساتھ زندگی میں ہی یہ 3 واقعات ضرور پیش آتے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں، وہ کون سے لمحات ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں کہ اے انسان، یہ جو دن ہے نا، یہ تیری زندگی کے آخری دن ہے۔ انہی دنوں کے اندر تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ موت کیا ہے، موت کی تعریف کیا ہے۔ موت زندگی کا وہ آخری لمحہ ہے جہاں انسان کی ہر خواہش، ہر خواب اور ہر رشتہ ایک پل کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ موت جب آتی ہے تو نہ بادشاہ کی سلطنت دیکھتی ہے، نہ فقیر کی جھوپڑی دیکھتی ہے، یہ صرف روح کو اپنے خالق کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے اندر نہ رحم ہوتا ہے اور نہ ہی رحم کا کوئی مادہ ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے کتنے گھر ہوں گے جہاں موت نے اپنی مہلک دستک دی، پھر کیا ہوا آج تک وہ گھر خوشحال نہیں ہوئے۔ بیٹے کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، مگر بوڑھا باپ آج بھی اپنے بیٹے کی یاد میں آنکھیں نم کیے بیٹھا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مرے ہوئے شہزادے کے بستر کو دیکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ جو بستر ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکا ہے۔ پھر بوڑھا باپ اپنے آپ سے کہتا ہے، خود سے کہتا ہے، کاش میں ہی اپنے بیٹے کی جگہ مر جاتا، میں ہی اپنے بیٹے کی جگہ موت کی گھاٹ اتر جاتا، کاش یہ ظالم موت مجھے ہی لے جاتی۔ میں بڈھے نے موت کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ دوسری طرف ایک یتیم بچہ اپنی ماں کی یاد میں اجڑا بیٹھا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کی ہنسی اور اس کی نرم گود کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، کاش موت نے میری ماں کو نہ چھینا ہوتا، کاش موت نے مجھ سے میری ماں کو نہ چھینا ہوتا۔ آج بھی جب میں خوش ہوتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے میری ماں کی کمی ہی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ یتیم بچہ جو عید کے دن بھی اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کر کے روتا ہے، وہ جب دوسرے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ دیکھتا ہے تو رو کر سوچتا ہے، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، میرا ابا بھی زندہ ہوتا، آج میں بھی خوش ہوتا، میری عید بھی مکمل ہو جاتی۔ کیونکہ باپ کے بغیر یتیم بچوں کی عیدیں مکمل نہیں ہوا کرتی۔ ایک بیوہ عورت جو اپنے چھوٹے بچے کو لے کر شوہر کی قبر پر جا بیٹھتی ہے، اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو قبر کی مٹی کو بھگو دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو قبر کے سرہانے بٹھا کر کہتی ہے، بیٹے دیکھو یہاں تمہارے بابا سوئے ہوئے ہیں، دیکھو تمہارے بابا یہاں سو رہے ہیں، لیکن ہم تمہارے بابا کے بغیر کتنے اکیلے ہیں۔ کوئی تمہارا حال پوچھنے نہیں آتا، کوئی نہیں جو تمہاری یتیمی کو محسوس کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، شوہر کی قبر سے لپٹ کر روتی ہے، خون کے آنسو بہاتی ہے، پھر کہتی ہے، اے موت تجھے میرا شوہر ہی کیوں نظر آیا، تو نے کسی اور کا سہارا کیوں نہ چھینا، تجھے صرف میرا شوہر ہی یاد آیا۔ وہ بوڑھی ماں جو عید کے موقع پر بھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتی ہے، بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر کہتی ہے، او میرے لال، میرے بیٹے، میں نے کتنے ارمانوں سے تجھے پالا تھا، تیرے لیے کتنی روئی، تیرے لیے کتنی تڑپی، کتنی دعائیں کی، لیکن کم بخت موت نے تجھے مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ موت کی یہ حقیقت خوشیوں کو غموں میں بدل دیتی ہے میرے بھائیوں، ہنستے بستے گھروں کو ویران کر دیتی ہے اور دلوں میں ایسی چوٹ لگاتی ہے جس کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے اور بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ موت سے 10 دن پہلے مرنے والے انسان کے ساتھ کون سے 3 واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ لمحات، یہ واقعات پیش آنے لگے ہیں تو یقین کر لیجئے گا کہ موت بالکل قریب ہے، موت تمہارے بالکل قریب ہے اور تمہاری روح واپسی کے سفر کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف کے گہرے آثار تھے۔ کانپتی ہوئی زبان سے اس نے عرض کی، لرزتی ہوئی زبان سے اس نے عرض کی، حضرت مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں جلد مرنے والا ہوں۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار، دکھوں کے آثار، ٹینشن کے آثار اس لیے ہیں کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم 2 بچے ہیں، ان کے نہ تو چاچو ہیں نہ ماموں ہیں۔ میری بیوی بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں سوچتا ہوں اگر میں مر گیا تو میرے یہ معصوم بچے کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے جن کا کوئی عزیز رشتہ دار ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کی بات سن کر نہایت ہی حکمت سے فرمایا اے شخص، موت کا خوف انسان کی روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ فرمایا موت کا خوف انسان کی روح کو ہلکا کر دیتا ہے، لیکن یہ خوف اس وقت بڑھتا ہے جب انسان اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیاوی معاملات کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ موت اللہ کا فیصلہ ہے، موت کا وقت مقرر ہے، مگر کچھ نشانیاں ضرور ہیں، کچھ نشانیاں ضرور ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اب موت بالکل تمہارے قریب ہے، تم جلد مرنے والے ہو۔ فرمایا موت سے کچھ دن پہلے انسان کے ساتھ 3 واقعات ضرور پیش آتے ہیں۔ فرمایا جب یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں تو سمجھ لیجئے گا کہ تم جلد از جلد مرنے والے ہو۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی بتائیں نا، وہ کون سے 3 واقعات ہیں جو موت کے بالکل قریب جا کر پیش آتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا پہلا واقعہ، فرمایا موت سے چند دن پہلے مرنے والے انسان کے دل میں دنیا کی ہر کشش مدھم ہونے لگتی ہے۔ موت سے چند دن پہلے مرنے والے انسان کے دل میں دنیا کی ہر خوبصورتی مدھم ہونے لگتی ہے۔ وہ چیزیں جو کبھی اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی تھیں اب اس کے لیے وہ بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت انسان اپنی زندگی کا زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے لگتا ہے، وہ عبادت میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس گہرا ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، مگر افسوس کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، بتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہیں بتا سکتا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کے رازوں پر غور کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اتنے میں ایک پیاسا شخص بھی وہاں آیا۔ اس نے دریا سے 2 گھونٹ پانی پیے اور تھوڑی دیر کے لیے دریا کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ پیاسا شخص آیا، اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ اب اس شخص کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہری سوچ تھی، گہری سوچ تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموشی سے اس کی حالت زار کو دیکھ رہے تھے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دریا کی لہریں، دریا کا پانی حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے، حضرت یہ شخص جو 2 گھونٹ پانی کے پی کر میرے کنارے پر بیٹھا ہے، یہ 2-4 دن کے اندر اندر مرنے والا ہے۔ پانی نے حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت یہ 2-4 دن کے اندر اندر ہی مر جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حیرت سے دریا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے دریا، اے پانی، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص 2-4 دن کے اندر اندر مر جائے گا؟ اور یہ کیوں مر جائے گا؟ آخر تو نے اس شخص کے اندر ایسا کیا دیکھا ہے
کون سی چیز دیکھی ہے جو چیز اس شخص کو موت کی گھاٹ اتار دے گی؟ دریا نے پرسکون لہجے میں آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ حضرت جب یہ شخص میرے سامنے آیا تو اس کے دل کے حالات میرے رب نے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے غور کیا کہ اس کی روح گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور اس کی آخرت کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے غور کیا ہے کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی روح گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے اور اس کی آخرت کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ اپنی روح کی نجات کو بھی بھول چکا ہے، اپنی روح کی بخشش کو بھی بھول چکا ہے، روح کی نجات کو بھی بھول چکا ہے۔ بس یہی حالت کہ یہ اپنی روح کی نجات کو بھول چکا ہے، یہی حالت اس کی موت کا سبب بنے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کی بات سنی، اس شخص کو اپنے پاس بلا کر ساتھ بٹھایا، قریب بٹھایا اور نرمی سے پیار سے کہا، بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے شب و روز اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے شب و روز گناہوں میں بیتے جا رہے ہیں۔ میرے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بس کر، توبہ کر، اللہ سے صلح کر لے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب اپنے رب کی طرف لوٹ جا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ سن کر کیا ہوا، وہ شخص حیرت میں ڈوب گیا، وہ پیاسا شخص حیرت میں ڈوب گیا، اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کے آثار تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرے دل کا حال اس کو کس نے بتایا ہے، وہ پہچانا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سوچنے لگا کہ میرے دل کے حالات اس کو کس نے بتائے۔ ابھی وہ حیرانی میں ہی تھا، ابھی وہ کچھ سمجھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں مدھم ہونے لگی، وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کی روح خاموشی سے اس کے جسم سے نکل گئی۔ حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہ تجھے کس نے بتایا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اس حال میں دیکھا اور ساتھ ہی افسوس سے کہا کہ موت قریب ہو تو نصیحت بھی آخری لمحہ بن جاتی، اگر موت قریب ہو تو نصیحت بھی آخری لمحہ بن جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا دوسرا واقعہ خواب اور اشارے۔ موت کے قریب انسان عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے، عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، جو رشتہ دار مر چکے ہیں، جو رشتہ دار اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان گزرے ہوئے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے جو اسے کسی دوسرے سفر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مرنے والے رشتہ دار دوسرے سفر پر اسے بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ روشنی، وہ مقامات اور وہ آوازیں سنتا ہے جو اسے اپنی روح کے سفر کا اشارہ دیتی ہے کہ تیری روح اب نکل رہی ہے، چند ہی دن کے اندر تیری روح ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ یہ خواب اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ دل دہلا دیتے ہیں۔ اب یہ شخص یہ خواب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھتا ہے اور ہر ایک رات دیکھتا ہے۔ یہ خواب حیران کن تو ہوتے ہیں نا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی دیتے ہیں۔ پھر انسان چاہتے ہوئے بھی یہ خواب کسی کو بتا نہیں بتاتا کہ میرا مرا ہوا فلاں شخص بھی رات کو میرے خواب میں آیا ہوا تھا، میری نانی بھی رات کو میرے خواب میں آئی ہوئی تھی، اور میرا مرا ہوا بھائی بھی میرے خواب میں آیا ہوا تھا، اور وہ مجھے بلا رہے تھے اور زبردستی مجھے قبر کے اندر لے جا رہے تھے۔ چاہتے ہوئے بھی یہ خواب وہ کسی کو بتا نہیں پاتا۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی چارپائی کے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے جو آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور حسرت بھری نگاہوں سے
اس کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اور جنازے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، مگر یہ مرنے والا انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مرنے والا انسان یہ سب ایک تماشے کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور ابھی جاگ جاؤں گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے معصوم بچے اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے، ہمیں سکول کون لے کر جائے گا، آپ کے بغیر ہماری عیدیں کیسے گزریں گی، آپ کے جانے کے بعد تو ہمیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر ہمیں دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھانا پڑے گا، ابا ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ اب یہ مرنے والا شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو غم سے بے حال ہو کر کہہ رہی ہوتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، پھر مجھے یوں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے بغیر میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ آپ کے بغیر میری زندگی کے لمحات کیسے گزریں گے؟ ان معصوم بچوں کا سہارا کون بنے گا جن کے آنسو کفن کو بھگو رہے ہیں، جن کے رونے کی آواز دل کو چیر رہی ہے؟ مرنے والا یہ سب دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی جاگوں گا، اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا، اپنی بیوی کے آنسو پوچھوں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں نہیں مر رہا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، میں زندہ ہوں۔ لیکن جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکال کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، جب انسان خود کو اپنے جسم سے دور ہوتا دیکھتا ہے، تب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ یہ تو حقیقت تھی۔ اب وہ چیخنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو آواز دینا چاہتا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی چیخ و پکار اب کسی کام کی نہیں، اس کا رونا دھونا اب کسی کام کا نہیں۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، خاموشی سے اپنی موت کا منظر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنایا ہوتا، آخرت کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، نمبر 3، موت سے چند دن پہلے مرنے والے کے چہرے پر ایک خاص چمک یا اطمینان آ جاتا ہے، چمک بھی آ جاتی ہے، اطمینان بھی آ جاتا ہے۔ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں پر شدید ندامت محسوس کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں سے معافی مانگنے لگتا ہے، وہ دنیاوی معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، وصیت لکھنے لگتا ہے، رشتہ داروں کو نصیحت کرتا ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کرواتا ہے لوگوں سے، اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ کرنا وہ کرنا فلاں فلاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دن ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ جب میری روح قبض کرنے آنا تو پہلے مجھے بتانا، پہلے مجھے خبر ضرور دینا تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ ملک الموت نے عرض کیا، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا، ضرور خبر دوں گا کہ میں آپ کی روح نکالنے آ رہا ہوں۔ کئی سال گزر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں مشغول رہے، کئی سال کا عرصہ بیت گیا، اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور فرمایا، اے یعقوب تیار ہو جائیں، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیرت سے فرمانے لگے، فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے مجھے ضرور اطلاع دو گے۔ موت کے فرشتے نے پیار سے نرمی سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، کئی بار آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ میں آپ کی روح نکالنے آ رہا ہوں، کئی مرتبہ پیغام پہنچا چکا ہوں آپ تک کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آ رہا ہوں، لیکن آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کب آپ نے پیغام بھیجا تھا، کون سا قاصد بھیجا تھا؟ ملک الموت نے کہا،
میں نے آپ کو بڑھاپے کے آثار بھیجے، بڑھاپے کے آثار بھیجے۔ یہ بڑھاپا میرا قاصد تھا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے بالوں کو سفید کیا۔ یہ بالوں کا سفید ہونا میرا قاصد تھا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ کی کمر جھک گئی، یہ میرا پیغام تھا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بالوں کا سفید ہونا، کمر کا جھک جانا، بڑھاپے کا چھا جانا، جسم کا کمزور ہو جانا، یہ سب میرے آنے کی نشانیاں تھیں، لیکن آپ نے ان پر غور بھی نہ کیا۔